السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ وقال اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محشر کے میدان میں اعمال کو تولا جانا اور ہم رکھ دیں گے میزان ترازو انصاف کے ساتھ اعمال کو تولنے کے لیے۔ جو نیکی کی ہوگی وہ دائیں پلڑے میں، اور جو برائی کی ہوگی وہ بائیں پلڑے میں، اور 60-70 سال کی اور وہ ابد الآباد تک کبھی نہ ختم ہونے والی ابدین سرمدین لائف، جس کو ایک کیمسٹری کے پروفیسر صاحب جو روحانیت کے تذکرے بہت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کے بدلے میں ٹریلینز اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف کو ون کرنا، یہ یقینی طور پر انبیاء کے سلسلہ جو باب آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ہے، اس میں خدا کی رہنمائی ملتی ہے، تو تب یہ جا کے بندہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے لیے ہے کہ اعمال کے تولے جانے میں نیتیں بھی تلنی ہیں، ارادے بھی تلنے ہیں۔ خالی نیت کی ہے اور خدا کو پتہ چل گیا ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، اور خدا وہ نیکی ان فرشتوں کو کہہ کے لکھوا دیتا ہے۔ اور ایسے میں ہمارے اشاعت التوحید و سنت دیوبند مسلک کا ایک گروپ ہے، جو علامہ رشید احمد گنگوہی کے شاگرد حضرت حسین علی الوانی صاحب بلغت الحیران، صاحب حدیث تحریرات حدیث کے مؤلف، ان کی جماعت، شاگردوں کی جماعت ہے۔ اور یہ تقریباً 70-80 کی دہائی میں مرکزی ممبر نے خلیل احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بیان کیا تھا کہ محشر کے میدان میں بندوں کو جب کہا جائے گا کہ اپنے اعمال تلاؤ، تو اس بندے کا ایک عمل کم ہو جائے گا، ایک نمبر یا ایک عدد کم ہو جائے گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اب اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں سے جا کر ایک نیکی مانگو تاکہ تمہارا عدد پورا ہو جائے۔ وہ جس کے پاس بھی جائے گا اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ واخیہ وامہ وابیہ۔ یہ تمام قریبی رشتے ہیں جن کو ذکر کیا ہے، وہ سارے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کے معاملے میں نہ پکڑ لیا جائے۔ کیوں؟ بہت بڑی جہنم کو دیکھ کر سب کی سٹی گم ہوگی۔ تو جس کسی کے پاس جائے گا وہ کہے گا نا بابا، ہمارے پاس نیکیاں اپنی پتہ نہیں کتنی ہیں، ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک بندہ جو بولتا ہے کہ میری تو ہے ہی ایک نیکی، میری تو کامیابی امکان ہی نہیں ہے، کم سے کم تمہارا تو کام بنتا ہے، اور وہ نیکی اس کو دے دیتا ہے، تو وہ خدا کے پاس آتا ہے کہ مجھے ایک بندے نے نیکی دی ہے۔ تو خدا پاک باوجود جاننے کے وہ یہ کہتا ہے اس کو بلا کے لاؤ، تو وہ دونوں خدا کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایک نیکی اس کو کیوں دی؟ تو وہ خدا کو عرض کرتا ہے اے خدائے عز و جل، میری ایک نیکی اس کے کام آ کر اس کا کام تو بن سکتا تھا نا، میرا تو ایک نیکی ہے، میرا تو کام ویسے کوئی نہیں بننا تھا، تو میں نے کہا اب اس کا کام بنا دوں اور یہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس وقت تو خدا پاک فرماتا ہے تو مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میں یہ سخاوت کرتا ہوں کہ تم نے یہ سخاوت کی ہے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں بھی معاف کرتے ہیں، اور اس کے عمل بھی پورے ہو گئے، اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اور یہ خدا چونکہ مالک یوم الدین ہے، عادل یوم الدین نہیں ہے، مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے فیصلے کرے، وہ مالک کن فیکون ہے۔ تو ایسے ہی مرحلوں پہ وہ خدا کئی اور طریقے بھی حدیثوں میں آتے ہیں جو بندوں کی مغفرت کا باعث بنیں گے۔ اور یہاں یہ اعمال کا تلنا، یہ اگلا مرحلہ ہے کہ وہ اعمال برابر برابر تل جائیں، تو وہ بندہ ویٹنگ پوائنٹ پہ رکھ دیا جائے گا، اور اس میں وہ دائیں طرف دیکھے گا تو جنت کے نظارے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ اور دھواں اور
یہ والے تو اس کی سٹی گم ہو جائے گی، تو اس مرحلے کے بعد آخر خدا کی رحمت آئے گی اور وہ اس شخص کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اس کا تذکرہ اور مذہبی کتابوں میں بھی ہے، جیسے زرتشتی مذہب میں ہے وہاں بھی ہے، پل صراط کا ذکر بھی ہے۔ یہ جو مقام اعراف ہے جس میں درمیان کا مرحلہ کہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے، مقام اعراف میں اوپر وہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے، وہ دونوں نظارے کر رہا ہے۔ تو یہ تذکرے اس کتابوں میں بھی ہیں جو اسلام سے 6-7 ہزار سال پہلے گزری ہے، اور ایران کے علاقوں میں وہ زرتشتی مذہب جو ہے جس کو آورگون کا مذہب بھی کہتے ہیں، نیکی کا خدا اور برائی کا خدا، اس کے تذکرے اس میں یہ چیز وہاں ملتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا ضرور